الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والجار ذي القربى والجار الجنب آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا عربي يا مطلبي يا رسول الله يا نبي الله يا نور الله يا خليل الله يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا
سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سروران حامی بے کساں غم گسار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خلاق عالم ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا موضوع، آج کا عنوان بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، بہت اہم گفتگو ہے، پڑوسیوں کے حقوق۔ اسلام کے اندر جو ہمارا ساتھ رہنے والا ہے، ہمارا پڑوسی ہے، اس کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ جو ہمارا ہمسایہ ہے، اگر ہم لفظ ہمسایہ پر غور کریں تو ہمیں اس کی حساسیت
اور اس عظیم رشتے کی گہرائی کے بارے میں محسوس ہوگا ہم سایہ یعنی ایک سائے میں رہنے والے۔ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کیا گیا، بڑی توجہ کے ساتھ ساری باتیں سماعت کیجیے گا۔ عرض کی حضور ہمسایہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک صحابی نے سوال کی حضور میرا ہمسایہ کون ہے؟ ہمسایہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہمسایہ کس کو کہتے ہیں؟ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے کمال فرمایا جس گھر میں تو رہتا ہے اس کے 40 گھر اس طرف وہ تیرے ہمسائے ہیں، اور 40 گھر اس طرف وہ بھی تیرے ہمسائے ہیں، اور 40 گھر پیچھے کو چلا جا پھر آگے کو چلا جا، فرمایا یہ سارے تیرے ہمسائے ہیں، یہ تیرے پڑوسی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکاہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بہت ہی حضور کا دل نشین فرمان ہے۔ فرمایا کہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضور کس کا؟ فرمایا کہ وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ اپنے گھر میں تو سالن بنا ہے، بچے بھی کھا رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہے بیچارہ۔ یعنی کہ فرمایا کہ اس نے اپنے پڑوسی کا احساس نہیں کیا، اس کے دکھ درد تکلیف کو اس نے سمجھا کیوں نہیں۔ فرمایا یہ نمازیں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا تو اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے کہ اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، اس نے اس کی خبر کیوں نہیں لی، اس کا احساس کیوں نہیں کیا۔ اور اگلا حضور کا فرمان اس سے بھی اہم فرمان ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور ویسے ہی کوئی بات ارشاد فرما دیں، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قربان۔ عاشق تو حضور کی ہر بات کو تسلیم کرتا ہے، تو حضور نے یہ قسم کیوں اٹھائی؟ بات کا وزن بڑھانے کے لیے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر محبوب نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور کون بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں آپ نے 3 بار یہ جملہ ریپیٹ فرمایا، تکرار فرمایا؟ حضور کیا بات ہے؟ کون بندہ مسلمان کامل مومن نہیں ہو سکتا؟ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ اللہ کی قسم کبھی مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی وجہ سے پریشان ہو۔ اس کا پڑوسی اس کی وجہ سے پریشان ہے، اس کے شر کے محفوظ نہیں ہے، یعنی اس کا پڑوسی اپنے پڑوسی کو اتنا نقصان پہنچاتا ہے۔ تو محبوب نے 3 بار یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اس کا ایمان مکمل ہی نہیں جو اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، اس کے لیے پریشانیاں پیدا کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ بندہ کامل مومن نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، جان بوجھ کر اس کو بیچارے کو تنگ کرتا ہے، اس کی غربت کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو تانے دیتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پیارا
یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اگر اللہ پر بھی ایمان ہے، قیامت کے دن پر بھی ایمان ہے، فرمایا کہ پھر اس کے لیے لازمی ہے کہ اپنے پڑوسی کو تنگ نہ کرے۔ اگر اللہ پر بھی ایمان ہے، قیامت کے دن پر بھی ایمان ہے، تو فرمایا کہ پھر اپنے ہمسائے کو، اپنے پڑوسی کو تنگ نہ کرے۔ فرمایا کہ جو بندہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جب اس کے گھر میں مہمان آ جائے تو ماتھے پر سروٹ نہ پڑ جائے، پریشان نہ ہو جائے کہ میرے گھر میں مہمان آ گئے۔ فرمایا مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، لیکن ہم محسوس نہیں کر پاتے۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہو، قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہو، تو پھر اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آ جائے تو پھر اس کی اچھی خاصی خدمت کرو، اس کی تواضع کرو، پریشان نہیں ہونا، ماتھے پر وہ پریشانی کے آثار ظاہر نہ ہوں بلکہ خوشی کے آثار ہوں کہ میرے گھر میں رب کی رحمت تشریف لائی ہے۔ فرمایا کہ مہمان کی خوب خاطر تواضع کی جائے۔ پھر فرمایا جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، پھر وہ اپنی زبان پر پہرا لگائے، جس طرح ہمارے پہرا ہے کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، ایک وہ بھی پہرا ہے، ایک اور پہرا ہے جو ہم نے اپنے اوپر لگانا ہے۔ وہ پہرا کیا ہے کہ میری اس زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میں اپنی زبان پہ پہرا لگاؤں، میں اس زبان کا استعمال کروں، کئی رب کا قرآن پڑھوں، کبھی نماز پڑھوں، کبھی سرکار کے فرامین پڑھوں، سرکار کی نعتیں پڑھوں، میری اس زبان سے کسی کی چغلی نہ ہو، کسی کا عیب اس زبان سے بیان نہ کروں، کسی کو گالی اس زبان سے نہ دوں۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اس زبان سے ہمیشہ اچھی بات کہو، اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتے تو پھر خاموش رہا کرو۔ ہمارے پیر مرشد نے کہا نا کفر مدینہ، یعنی زبان کا کفر مدینہ یہ کہ کوئی بھی بری بات زبان سے کہنی نہیں، اچھی بات کہہ سکتے ہو تو پھر اس کو استعمال کرو، اگر کسی کو نیکی کی بات نہیں بتا سکتے تو پھر کسی کو غلط مشورہ بھی نہ دو۔ فرمایا اپنی زبان پر پہرا دو۔ نبی پاک علیہ السلام نے مسلم خواتین، کیونکہ عموماً ہمارے ساتھ پڑوسی کا گھر ہوتا ہے، گھر پڑوسی کے گھر سے کوئی چیز آ جاتی ہے تو جو شوہر ہے وہ ہر ٹائم گھر میں موجود نہیں ہوتا، کام کاج کے سلسلے میں باہر ہوتا ہے، تو بیوی زیادہ تر اپنے گھر میں وہ موجود ہوتی ہے، تو جب پڑوسی کے گھر سے کوئی چیز آئے گی تو بیوی ہی ریسیو کرے گی، تو اس کے متعلق حضور کیا فرماتے ہیں کہ کسی پڑوسی نے گھر میں کوئی چیز پکائی ہے، پڑوسی نے پڑوسن کو تحفہ دیے، یعنی ساتھ والی عورت ہے، اس نے کہا کہ میرے ساتھ عورت رہتی ہے، چلو میں پڑوسی کے گھر میں کوئی چیز پکائی ہے تو اس کے گھر میں بھی دے آتی ہوں، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اگر کوئی ہمارا پڑوسی ہمیں کوئی چیز تحفہ دیتا ہے تو ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اس چیز میں کوئی عیب نکالو، اس میں عیب نہ نکالو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اسلام کی بیٹیوں، اے مسلمان خواتین سنو، جب تمہاری کوئی پڑوسن تمہیں کوئی تحفہ بھیجے تو تم اس تحفے کو قبول کرو اور اچھے الفاظ سے اس کو رخصت کرو، اس کھانے کی چیز ہے، کوئی بھی تحفہ ہے تو اس میں فرمایا کسی بھی طرح کا عیب نہ نکالو، ٹھیک ہے تیرا من نہیں کرتا کھانے کو لیکن اس کے سامنے اس کی دل آزاری نہ کر، دل توڑنا کبیرہ گناہ ہے، دل توڑنا کیا کبیرہ گناہ کہتے ہیں، بڑا گناہ جو جلدی معاف نہیں ہوتا۔ ہم دڑا دڑ چار دوست بیٹھے دوسرے کی دل آزاری، چغلیاں ہو رہی ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، اور کہتے ہیں میں تو نہیں ڈرتا، میں تو اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں۔ وہ اللہ کے بندے ذرا سوچ یہ جملے تیرے کتنے خطرناک ہیں۔ بزرگان دین تو یہاں تک فرما گئے جو تلوار کے زخم ہوتے ہیں وہ بچ سکتے ہیں
ختم ہو سکتے ہیں، لیکن جو تیرے زبان کے تیر سے بھی تیز جو جملے نکلے ہوں گے، کسی بھائی کا دل دکھایا، بہن کا دل دکھایا، ماں باپ کا دل دکھا دیا، کسی رشتہ دار کا دل دکھا دیا، فرمایا کہ یہ جو تیرے زبان کے تیر ہے نا، یہ زخم کبھی بھر سکتے ہیں، سال ہر سال گزر جاتے ہیں۔ بیٹے کی شادی ہوتی، بہن کہتی میں نہیں جاؤں گی، میرے بھائی نے مجھے یوں کہا، کیونکہ وہ زبان کے تیر ایسے خطرناک اثر کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں زبان کی احتیاط کرنی ہوگی۔ فرمایا تمہیں جو بھی کوئی بندہ تحفہ دے، اس تحفے کو قبول کرو۔ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق جتنا اس سے ہو سکا اس نے آپ کو تحفہ دیا ہے، تو فرمایا اس کا شکریہ ادا کرو۔ فرمایا کہ اگر اس نے بکری کا ایک پایا ہی کیوں نہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے، ایک کولی ہی سالن کی اس نے تجھے کیوں نہ بھیج دی ہو، فرمایا تو اس کو بھی قبول کر اور اس کا شکریہ ادا کر کہ اس نے تیرے لیے کھانا بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ میں اور آپ ذرا غور کریں، ہمارا جو محلے کے آخری گھر ہوتا ہے اس کے ساتھ بڑی لیک سلیک ہوتی ہے، اور جو بیچارہ پڑوسی ہے اس کی خبر ہی نہیں لیتے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا پیارا دین کیا فرماتا ہے؟ فرمایا تمہارا پڑوسی ہے نا، اسے کوئی چیز مل جائے، اس نے کار لے لی، کوئی گاڑی لے لی ہے، تو فرمایا تیرے لیے لازم ہے کہ اسے مبارکباد دے گا۔ یہ نہ سوچ یار اس کے پاس تو پیسے نہیں تھے، کار کہاں سے آ گئی، اور تجھے کس نے اجازت دی ہے ایسی باتیں کرنے کی؟ اسے اللہ نے دیا ہے۔ ہاں اگر وہ غلط طریقے سے کماتا ہے تو ہمیں اجازت نہیں، اللہ اس سے پوچھے گا، اللہ اس سے پوچھے گا، لیکن ہمیں ایسی رائے قائم کرنے کی اجازت نہیں۔ فرمایا تم اسے مبارکباد دے کرو، بھائی تجھے اللہ پاک نے یہ چیز دی ہے، اللہ تجھے اور برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ہمارا دین ہے، محبتیں بانٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، عالمہ، عادلہ، مفتیہ، حافظہ، آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، جس طرح بیٹے آپ سن رہے ہیں، سب ہمیں ہمسایوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، میرا ہمسایہ کون سا ہے، میں کس کے گھر چیز بھیجوں، کس کو تحفہ دوں؟ یہی سوال ہم سب کی پیاری اماں جان نے حضور سے پوچھ لیا، اور قیامت تک کے لیے روشن منارہ قائم ہو گیا کہ ہم تحفہ کس کو دیں۔ عرض کی حضور میں اپنے پڑوسی کو تحفہ دینا چاہتی ہوں، تو میں اپنے وہ ساتھ والا جو گھر ہے اس گھر میں کس کو تحفہ دوں، کس گھر میں تحفہ بھیجوں؟ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا دروازہ تیرے گھر کے زیادہ قریب ہے اس کے گھر میں تحفہ بھیجو۔ فرمایا جتنا تیرے گھر کے قریب ہے اس کا دروازہ، تو تیرے لیے سب سے پہلے لازم ہے کہ اس کے گھر میں کوئی بھی چیز بھیجنا چاہتی ہو تو عائشہ سب سے پہلے اس کے گھر بھیجو جس کا دروازہ تمہارے گھر کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ، یعنی اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ اگر ہم گھر میں کوئی چیز بناتے ہیں تو ہمارا جو سب سے زیادہ قریب ہے، اور وہ مسلمان بھی ہو، قریبی بھی ہو، تو فرمایا کہ مسلمان کے لیے سب پر یہ لازم ہے کہ اس چیز کا خیال کریں۔ اور اگلا حضور کا فرمان سنیے، اللہ، دل کے کانوں سے بات سے سننے والی ہے۔ آج ہماری رشتہ داریاں کچے دھاگے کی مانند ہو چکی ہیں۔ کیوں؟ ہم کانوں کے کچے ہو چکے ہیں اور مضبوط رشتے ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ نہیں لگتا تیسرا دوسرا بندہ آ کے ہمارے کان میں ایسی بات کیا دیتا، کہتا اچھا اس نے میرے بارے میں یہ بات، حالانکہ ہو سکتا ہے اس بیچارے نے بات کی بھی نہ ہو۔ یعنی ہم کانوں کے اتنے کچے ہو گئے ہیں، اور تب سے رشتہ ہم توڑتے، ٹھیک ہے اس نے ایسے کہا، ٹھیک ہے میں بھی ایسی کی تیسی کر دوں۔ حضور کا فرمان سنیے، دل کے اوپر یہ حضور کا فرمان تحریر کر دیں۔ اللہ، بہت بڑا فرمان ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی ہمسائے کو تنگ کیا، بیچارے کو کوئی قصور بھی نہیں ہے، کوئی غلطی بھی نہیں ہے، یہ پھر بھی اسے کٹ آف کر رہا ہے، پھر بھی اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے،
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے پڑوسی کو، اپنے مسلمان بھائی کو، اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچائے گا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی چھوٹا سا جرم کیا ہے، میں نے کوئی چھوٹا سا گناہ کیا ہے۔ حضور فرماتے جس نے کسی اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ کاش کے دل میں اتر جائے میری بات، بہت بڑا یہ حضور کا پوری زندگی ہم یاد رکھیں کہ ہم کتنے لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف دی ہے، تو یاد سوچ رہے جو اللہ کے نبی کو تکلیف دے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ کہاں؟ فرمایا جو اپنے پڑوسی کو، رشتہ دار کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، تو جس نے نبی کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ اللہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر کے ساتھ ایک یہودی تھا، آپ کا پڑوسی تھا۔ اس کا جو واش روم تھا اس کی دیوار میں کسی جگہ سے سوراخ ہو گیا، اب جو گندگی وغیرہ تھی وہ حضرت امام حسن کے گھر میں جاتی رہی، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھار ایسا، اس یہودی کو نہیں پتہ تھا کہ میرا یہ مسئلہ بن چکے واش روم ہے، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں یہ مسئلہ بن رہا ہے۔ تو ایک دن اچانک اس یہودی کی بیوی، توجہ سے سنیے گا، اس یہودی کی بیوی حضرت امام حسن کے گھر گئی تو دیکھا کہ ہمارا جو واش روم کی دیوار ہے وہاں سے سوراخ ہو کر وہ حضرت امام حسن کے گھر میں گندگی کا ڈھیر لگ چکا ہے۔ اللہ، آپ کا حسن اخلاق دیکھیے جان، اور اللہ کی ذات سے محبت دیکھیے، اور خلق خدا سے محبت دیکھیے کہ آپ نے ایک بار بھی جا کر اس کا دروازہ نہیں کھڑکایا تو بھائی دیکھ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ حسن اخلاق دیکھیے حضرت امام حسن کا۔ جب اس یہودی کی بیوی نے دیکھا کہ ان کے گھر میں یہ معاملات اور ہمیں خبر تک نہیں، وہ گئی جا کر اپنے شوہر سے کہا او اللہ کے بندے کچھ خوف کر، خیال کر، ہمارے ساتھ جو رہنے والا ہمارا پڑوسی ہے اور ہمارے لا علمی کی وجہ سے ہمارا یہ واش روم کا مسئلہ بنا ہے اور ان کے گھر میں یہ مسئلہ بن چکا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا تک نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ حضرت امام حسن کے پاس آتا ہے، دروازہ کھڑکاتا ہے، آپ باہر تشریف لے کر آتے، عرض کی حضور مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے پتہ نہیں چلا، لا علمی میں حضور نے مجھ سے غلطی ہوگی لہذا مجھے معاف کر دے، تو آپ نے مجھے خبر تک کیوں نہیں دی؟ حضور آپ مجھے بتا ہی دیتے۔ آگے سے پتہ امام حسن نے یہ نہیں کہا چلو بندہ قابو ہو گیا توا لا چھڑیے، معاذ اللہ، نہیں، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ہمیں تو موقع ملنا چاہیے دوسرے کو باتیں سنانے کا، ہم تو پھر تسلی کر کے اٹھتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ حضرت امام حسن نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے گھر میں اتنا مسئلہ بن چکا ہے، یہ پریشانی ہے، لیکن امام حسن نے کتنے صبر اور استقامت سے اور کتنے اچھے انداز سے تبلیغ فرمائی۔ فرمایا کوئی بات نہیں، ہمارا دین ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنے کا سبق دیتا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے تجھ سے غلطی ہوگی لیکن میں نے تو تجھے کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے میں تجھ سے ناراض نہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا دین ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کا درس دیتا ہے۔ جب حضرت امام حسن کا یہ جملہ اس نے سنا، کہا کہ حضور دیری کس بات کی، جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جس دین کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، جو مسلمان کو رہنے سہنے کے سارے انداز بتاتا ہے، جلدی کیجیے اسی نبی کا مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مجھے بھی مسلمان بنا دیجیے۔ یہ تھا آپ کا حسن اخلاق، یہ تھا آپ کا کردار کہ پڑوسی کے ساتھ کیسا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پڑوس میں بھی ایک یہودی اور ایک یہودن رہتے تھے۔ یہودی کسی کام کے سلسلے میں گھر سے چلا گیا، اب رات کا وقت تھا،
اس یہودی کا بچہ ساری رات زاروں کی طرح روتا جا رہا، روئی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے۔ تو حضرت باجزید بسطامی جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ راتوں کو سوتے، وہ ساری رات مصلی پہ ہوتے ہیں، ساری رات اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دیکھا کہ میرا پڑوسی ہے، اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر میرے پڑوسی کے گھر تھے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی تو کیا پریشانی ہو سکتی ہے، مجھے اس کی خبر لینی چاہیے۔ اب حضرت باجزید بسطامی سوچ میں پڑ گئے، یہ ساری رات بچہ کیوں روتا رہا ہے، کیا ریزن ہے، کیا پریشانی، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ میرا پڑوسی ہو کر اور اس کا بچہ ساری رات روتا رہا۔ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ پردے کی اور سے پوچھتے ہیں، اے خاتون بتا کیا پریشانی ہے، کس وجہ سے تیرا بچہ ساری رات روتا رہا؟ تو خاتون کہنے لگی، بات پوچھو، اس بچے کا باپ کام کاج کے سلسلے میں کہیں دور جا چکا ہے، ہمارے گھر میں جو دیا ہے دیے کے اندر ڈالنے کے لیے تیل بھی موجود نہیں، اور اندھیرے کی وجہ سے بچہ ساری رات روتا رہا، ہمارے گھر میں روشنی نہیں تھی۔ اب جو سیانے بندے وہ سمجھ جائیں کہ دیا کیا چیز ہے، پہلے چیزیں ہوتی تھی، بجلی سے پہلے یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، وہ دیا بنا کے سرسوں کا تیل، پھر وہ روئی کی بنا کے، اس کا سلسلہ یہ ہوتا تھا۔ فرمایا اچھا اگلی رات آتی ہے تو حضرت باجزید بسطامی کیا کرتے ہیں، اپنا وہ چراغ، اپنا وہ دیا اٹھاتے ہیں، اس کے گھر میں دے آتے ہیں۔ کہا کہ اے خاتون یہ سنبھال لے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ چراغ اس کے گھر میں چلا جاتا ہے، آپ نے دیکھا کہ چلو اب خبر لیتے ہیں آج بچہ روتا ہے یا نہیں روتا۔ دیکھا کہ اگلی رات بچہ بڑی پرسکون نیند سویا۔ پھر کیا ہوتا ہے، چند دنوں کے بعد وہ یہودی واپس آ جاتا ہے، تو اس کی بیوی نے بتایا، اے میرے شوہر ہمارے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا تھا، یہ پریشانی بن گئی تھی، جو ہمارا پڑوسی ہے نا اس نے مجھے پھر چراغ دیا، جس کی وجہ سے بچہ پھر سکون کے دن سویا، ورنہ بڑی ٹینشن بن چکی تھی، میں بڑی پریشان تھی۔ یار سوچنے کی بات ہے، وہ تھے بھی غیر مسلم، تھے آپ کے پڑوسی، یعنی غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی آپ نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا، اعلیٰ کردار کا مظاہرہ فرمایا۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ دونوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں، وہ یہودی اپنی بیوی سے کہتا ہے پھر ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہمارے پڑوس میں جو رہتا ہے یہ تو اللہ کا بہت پیارا بندہ ہے، ہم تو کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر، ہم تو اس کی ویلیو کو سمجھتے، دور والا بندہ سمجھ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ تو اللہ کا بہت پیارا بندہ ہے، پھر ہمیں جلدی کرنی چاہیے، جلدی جانا چاہیے۔ اب دونوں میاں بیوی حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے، کہنے لگے حضرت آپ نے ہمارا گھر چمکا دیا تھا، ہمارا گھر چمکا دیا تھا، ہمارا گھر چمک اٹھا ہے، لہذا حضرت اب مہربانی فرمائیے اب ہمارے سینوں کو بھی چمکا دیجیے، ہمارے سینوں کو بھی چمکا دیجیے، اسے محمد عربی کا کلمہ جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور اتنا حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، ہمارا گھر چمک اٹھا ہے، اب ہمارا دل بھی چمک جائے، ہمارا سینہ بھی چمک جائے، اس آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھائیے، ہمیں بھی مسلمان کر دیجیے۔ مرد یہ ٹلی سبحان اللہ، اتنی بڑی بات، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسے بندے نے نعرہ لایا ہے نا تو پتہ صحت بچارے نہیں، لیکن جس جو نے نعرہ لایا ہے اللہ اس ذکر دے صدقے انہوں صحت عطا فرمائے۔ تو یہ آپ کا حسن اخلاق تھا، یہ آپ کا کردار تھا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں تم اپنے گھر میں گوشت پکاتے ہو نا تو ایک پیالی پانی کی زیادہ ڈالو، آپ تو گوشت کھائیں اور پڑوسی بھوکا رہ جائے۔